السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، میں آپ کا بھائی، آپ کا دوست محمد سلیم عرف تاج سریا، بریلی سے۔ سامعین اکرام، آپ نے کچھ دن پہلے ایک میری آڈیو سنی ہوگی واٹس ایپ پر، اور جن بھائیوں نے نہیں سنی ہے تو وہ واٹس ایپ میں چاہے دیکھ لیں۔ ایک وارثی سے میں نے بات کی تھی، وارثیوں کی حقیقت میں نے آپ کو بتائی تھی۔ یہ وارثی کیا ہے وہ آڈیو میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آج میں نے ایک قادری سے بات کری، ہاں، اور قادریوں کی کیا حقیقت ہے یہ اس آڈیو میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میرا صرف آپ لوگوں کو آڈیو اپنی بنا کر ڈالنے کا مقصد وضاحت کرنی ہوتی ہے، شاید کسی کو وہ آڈیو سمجھ میں کم آئے یا نہ آئے، اس لیے تھوڑی سی میں اپنی بات کہہ کر وضاحت کر دیتا ہوں۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، دین حنفیت کے اندر بہت سے فرقے ہیں۔ اب مثال کے طور پر جیسے دیوبندی، بریلوی، یہ تو ایک معروف ہے، سب کو پتا ہے۔ اب دیوبندیوں میں حیاتی ہیں، مماتی ہیں، تبلیغی ہیں، ندوی ہیں، شوری ہیں، اور وہ کیا نام ہے اس کا، اور بہت سارے ہیں، مجھے ابھی نام یاد نہیں آ رہا۔ اسی طرح سے بریلویوں میں بریلوی ہیں، رضوی ہیں، نیازی ہیں، ریاضی ہیں، اور قادری ہیں، چشتی ہیں، نقشبندی ہیں، سوروردی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، مداری ہیں، وارثی ہیں، اور بہت سارے نام۔ یہ سب صلح کلی کہلاتے ہیں، سب صلح کلی کہلاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ ہے قبر پوجا۔ سب کا عقیدہ کیا ہے؟ قبر پوجا، ولیوں کو ماننا۔ بس شرط کیا ہے کہ وہ ہر ایک آدمی اپنے ایک ولی کو ماننا ہے، دوسرے کو وہ نہیں ماننا، یعنی نسبت دے رہا ہے، کوئی کہہ رہا کہ میں قادری ہوں، کوئی کہہ رہا میں چشتی ہوں، کوئی کہہ رہا میں رضوی ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب ان کے اپنے اپنے ولی ہیں، جن کی نسبت دے کر یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے سنی ہیں۔ اب بتاؤ، سنی کے معنی جو ہوتے ہیں وہ سنت پر ایمان لانا ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے والے کو سنی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ رضا خانی اور یہ حنفی لوگ کہتے اپنے آپ کو سنی ہے، بلکہ ڈنکے بجاتے ہیں۔ ان سے پوچھو آپ کون ہے؟ ہم اہل سنت ہیں۔ ہم کون ہے؟ اہل سنت ہے۔ اب ان سے پوچھو تو اہل سنت ہے تو تیرا نام محمدی ہونا چاہیے تھا، نہ کہ قادری، چشتی، نقشبندی، سوروردی، فلاوردی، دیوبندی۔ ایسا کوئی نام نہیں ہے۔ جب ان سے پوچھو گے ہم تو سنی ہیں بڑے فخر کے ساتھ، تو بھائی تو سنی ہے تو یہ عبد القادر جیلانی یا وارث یا رضوی، رضا خانی، یا غوث پاک یا خواجہ یا فلاں یا ڈھماکہ، ان سے تیری نسبت کیوں ہے؟ یہ کون تھے؟ انہوں نے تجھے کون سی ایسی بات بتائی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی؟ اور ان کی کوئی بات بتائی ہوئی دین نہیں ہو جائے گی۔ انہوں نے بھلے وہ بات کتنی اچھی ہو یا کتنی بری ہو، وہ دین نہیں ہوگی۔ نہ ان کی کوئی بات دین ہے، نہ ان کا کوئی عمل دین ہے، ان سے ہمارا مطلب ہی نہیں ہے، تو ان کی نسبت کیوں دے رہا ہے؟ لیکن جاہلت اور کم عقل آدمی اور جو گمراہ انسان ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہو؟ بھئی آپ نے 50,000 لوگوں کی نسبت دے دی، کیوں دے دی بھئی؟ ہمیں نسبت تو اللہ کے رسول کی دینی ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میری ایک آڈیو بھی ہے بہت پہلے کی، کہ میرے بھائی پہلے جو نام لوگ رکھتے تھے وہ کہتے تھے محمد سلیم، محمد رضوان، محمد یہ۔ آج نام کیا ہے؟ قادری، رضا قادری، اشرف علی، اشرفی، نظامی، ریاضی، رضوی، یہ نام ہے۔ اب کہتے کیا ہے؟ اہل سنت۔ نام کیا ہے؟ قادری، چشتی، رضوی، فلا، رضا، یہ رضا، وہ رضا، اشرفی، اور حیاتی، مماتی، یہ نسبتیں دی جا رہی ہیں کون؟ اہل سنت، جبکہ اہل سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ دین حنفیت کا اہل سنت سے تعلق کیا ہے بھائی؟ دین حنفیت ایک الگ دین ہے، دین محمدی ایک الگ دین ہے۔ یہ دین حنفیت جو ہے دین محمدی کے مقابلے بنایا گیا۔ اگر دین حنفیت کے ماننے والے دین محمدی ہوتے تو اپنے آپ کو دین محمدی سے منسوب کرتے، نہ کہ قادری، چشتی، دیوبندی، بریلوی، فلاں ڈھماکے سے نہیں کرتے نا۔ لیکن جھوٹ کیا ہے؟ ہم سنی ہیں، اہل سنت ہیں۔ تو یہ لوگ سب یہ جھوٹے لوگ ہیں، آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ خود گمراہ لوگ ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے، جو میں نے پہلے ایک ویڈیو ڈالی تھی یا آڈیو ڈالی تھی، اس میں ایک وارثی نے اپنی حقیقت بتائی، اور آج ایک قادری کی حقیقت آپ سنیں
کہ کتنے گمراہ لوگ ہیں. اور ایک بات اور بتا دوں, یہ قادری سے جب میں نے پوچھا, وہ بولتا میں قادری ہوں, نہ میں بریلوی ہوں, نہ میں کچھ ہوں, میں قادری ہوں, ہاں ولیوں کو ماننے والا ہوں, میں اہل بیت کو ماننے والا ہوں. اب آپ یہ سوچئے کہ تو ولیوں کو ماننے والا ہے, اہل بیت کو ماننے والا ہے, تو یہ کون سا دین ہوا کہ میں اہل بیت کو ماننے والا ہوں؟ یہ کوئی دین ہے کہ میں اہل بیت کو ماننے والا ہوں؟ یہ جتنے بھی وارثی چشتی یا یہ لوگ ہیں جن سے پوچھو ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں, اب بھائی یہ کوئی دین کا حصہ ہے؟ کہیں لکھا ہے کہ اہل بیت کو ماننے والے مسلمان ہوں گے یا اہل بیت کو ماننے سے آدمی مسلمان ہوگا؟ ارے بھائی سب کو ماننا ہے, جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں سب کو ماننا ہے. اور اہل بیت جو ہیں وہ اہل بیت تو ہیں, اور ان کا مرتبہ اہل بیت سے زیادہ تب ہوتا ہے جب وہ صحابی ہوتے ہیں, کیونکہ صحابی کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے. اس کے بعد جو ہے وہ نسبت ہے یا ان کی اولادوں میں سے. یہ بات ہمیشہ اہل سنت کو یاد رکھنی چاہیے کہ سب سے پہلا مرتبہ جو ہے, سب سے اعلیٰ مرتبہ جو ہے وہ صحابی کا, اس کے بعد اہل بیت کا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بتایا ہمیں کہ اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا اور بلا کر کہا بیٹا عمل کرنا, اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں آپ کو نہیں بچا سکتا. تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہمیں کہ اگر کوئی اولاد کی نسبت رکھتا ہو, سوچتا ہو کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں یا فلاں کا باپ ہوں تو میں تو صاحب جنتی ہوں اور مجھے میری کوئی پکڑ نہیں ہوگی میرے باپ کی وجہ سے یا میری اولاد کی وجہ سے, اس بات کو اللہ کے رسول نے بتایا کہ تمہارا عمل سے تمہاری جو ہے نا بچاؤ ہو سکتا ہے, تمہارا عمل تمہیں بچا سکتا ہے, کسی کی نسبت تمہیں نہیں بچا سکتی. تو آج کا جو مشرک ہے یہ دیوبندی بریلوی, یہ سب نسبت دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کس کی؟ غوث پاک کی. دیوبندی سے پوچھ لو آپ, دیوبندیوں میں آپ کو قادری, چشتی, نقشبندی, سہروردی 4 سلسلے ہیں. یہ دیوبندیوں کے بریلویوں کے مشترکہ سلسلے ہیں, اور یہ 5واں سلسلہ کوئی نہیں ہے. اس کے بعد کے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. تو یہ لوگ اپنی نسبتیں کس کو دی ہیں؟ باباؤں کی. کیوں؟ کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ بابا ان کو بچا لیں گے. اب شریعت محمدی میں کیا ہے؟ شریعت محمدی کے اندر صرف انسان کا اپنا عمل اس کو بچا سکتا ہے, نہ کہ اس کے باپ, نہ کہ اس کے بیٹے, نہ اس کی کوئی رشتہ دار, چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو. اپنا عمل بچائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا یہ حدیث بیان کر کے, جبکہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ جنتی عورت تھیں. یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ہم لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ نسبت کام نہیں آئے گی, آپ کے عمل کام آئیں گے. امید ہے میرے بھائی, میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو آپ یہ آڈیو سنیں قادری کی, کتنے گمراہ لوگ ہیں, اور یہ اپنے آپ میں بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں. ہم کون ہیں؟ سنی ہیں, اہل سنت. نام ٹھوک بجا کر بولتا ہے اہل سنت. نسبت پوچھ لو ان کی تو یہ تمہیں ملیں گے قادری, چشتی, نقشبندی, سہروردی, بریلوی, دیوبندی, حیاتی, مماتی. یہ ہے ان کی حقیقت. جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں نے میری بات سنی اور یہ آڈیو سنیں, اور اس کو کمنٹ بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ میری بات دور دور تک جا سکے. آپ لوگ سبسکرائب بھی کرا کریں, لائک بھی کرا کریں. جزاک اللہ خیر. ہاں کون؟ جی آپ بتائیے, آپ کون, کس کو فون کرا آپ نے؟ آپ کا فون آیا تھا پہلے. اس نمبر پر تو میں نے بھائی کوئی فون نہیں کرا. فون آیا تھا میرے کو ابھی, مطلب آدھا پون گھنٹہ پہلے. میں آرام کر رہا تھا, اس سے فون نہیں ہوتا. اس نمبر پر بھائی میں نے کوئی فون نہیں کرا. آپ کا کوئی اور نمبر ہے کیا؟ فون رمضان بھائی بول رہے؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ کا کوئی اور نمبر بھی ہے کیا؟ ہاں 8888 والا. تو آپ یہ دوسرے نمبر سے کال کر رہا ہو؟ ہاں یہ دوسرے نمبر سے آپ کال کر رہے ہو؟ ہاں. آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں بریلی شریف سے بات کر رہا ہوں. کیا نام؟ سلیم نام ہے. سلیم. آپ کا نام کیا ہے؟ سید معراج علی بات. اچھا معراج بھائی بات کر رہے ہیں. جی معراج بھائی یہ پوچھنا چاہ رہا تھا میں آپ سے, فون کرا تھا میں نے, کہ یہ جو مکہ کے جو مشرک تھے ان کا کیا عمل تھا جو مشرک ہوئے؟ کیا بولے؟ مکہ کے جو مشرک تھے ان کا کیا عمل تھا جس کی وجہ سے وہ مشرک ہوئے؟ مشرک خدا اور نبی کی شان میں گستاخی کرنا, وہ مشرک ہوئے.
मुशरिक की जो डेफिनेशन है वो नबी की गुस्ताखी करना और वो शिरक होता है। हाँ, नबी की गुस्ताखी करना, खुदा की जात का इनकार करना। इनकार, खुदा की जात का इनकार करने वाला मुशरिक होता है, ये पूछ रहा था, जरा मैं कंफर्म करना चाह रहा था। हाँ, लेकिन मैंने तो ये सुना है कि जो अल्लाह को भी मानता हो और अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता हो उसको मुशरिक कहा जाता है। नहीं नहीं नहीं, इनकारी तो काफिर होता, इनकारी तो काफिर होता है। वो तो ये क्या करते थे, मानते थे मगर खिलाफे वसूल काम करते थे ना। नहीं, जैसे वो वैसे मतलब जो मुशरिक की जो डेफिनेशन है वो यही है ना कि जो अल्लाह के साथ किसी को अल्लाह के बराबर माने, उसी को तो मुशरिक कहा जाता है ना। मुनकिर की बात बताया था, मुशरिक के माने। मैंने मुशरिक का पूछा आपसे, आप बोले, आपने कहा कि अल्लाह को न मानने वाला तो मुनकिर हो गया, काफिर हो गया वो। हाँ, तो मुशरिक का पूछा था कि मुशरिक जो थे वो उनका अमल क्या था, ये पूछा था आपसे। उनका अमल 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 से मुराद क्या, मतलब क्या करते थे? मतलब हाँ, क्या अमल ऐसा किया जिससे वो मुशरिक कहलाए? हाँ, तो वो बुत परस्ती करते थे ना, यानी खुदा को मानने के बाद, मक्का में खुदा को मानने के बाद में नमाज के अंदर में वो बुत लाया करते थे। नहीं, वो तो खुदा को जो बगलों में बुत लाते थे तो वो तो खैर मैंने सुना है कि वो तो ऐसी तो कोई रिवायत ही नहीं है, ना झूठी ना सच्ची, कुछ नहीं, ये तो मनगढ़ंत कहानी है। ये तो मैंने काफी बरेलवी उलमा से भी पूछा है, वो कहते हैं कि ये सब मनगढ़ंत कहानी है, ये सब बनाई हुई बातें हैं कि मक्का के मुशरिक बगलों में बुत लाते थे। बल्कि वो मुशरिकों के लिए आयत नहीं थी, वो मुनाफिकों के लिए लोग बोलते थे। ये आपने बरेल मुशरिकों के बारे में बोला ये बात, वो मुनाफिकों के बारे में सुनता था मैं, तो मैंने इसको कंफर्म करा तो बोले नहीं, वो ऐसी कोई झूठी रिवायत भी नहीं, सब बनाई हुई कहानी लोगों की। अब मुनाफिक तो मतलब यानी नबी के बाद अली को ना मानने वाले को मुनाफिक कहा जाता है। अली को ना नहीं, अब मुनाफिक उसको कहते हैं, जैसे मुनाफिक लोग उस टाइम में होते थे, वो ये क्या करते थे, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आते थे तो आप कहते थे कि हम आपके साथ हैं, इस्लाम भी कबूल कर लिया। जब अपने लोगों में जाते थे वहाँ उनसे कहते थे अरे हम तो उनके साथ हंसी खेल करते हैं और टाइम पास करते हैं। और वो मुनाफिकों की मतलब ये पहचान होती थी कि वो दो मुंह के लोग होते हैं जिनको मुनाफिक कहा जाता है। लेकिन हजरत अली को ना मानने वालों को या हजरत अली के साथ ना मानने को नास भी कहते हैं। उनको नास भी कहते हैं जो हजरत अली को नहीं मानते। और ऐसी कोई कौम नहीं गुजरी जो हजरत अली को ना मानती हो। वो तो है, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा मोमिन और मुनाफिक में पहचान करनी हो तो अली का जिक्र करो। ये कहाँ लिखा है? ये मिसाल भी है ना, अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया। ये शियाओं की मिसाल है, ये सुन्नियों में नहीं कहीं लिखा हो। ये शिया जो है वो देखो, पहली बात तो ये है कि दुनिया में ना तो शिया हजरत अली को बुरा कहते हैं, ठीक, और ना हजरत अली को सुन्नी बुरा कहते हैं। तो फिर ये मिसाल कहाँ पे फिट होगी? कौन सी बताओ, कोई ऐसा फिरका बताओ दुनिया में जो इस टाइम गुजरा हो जो हजरत अली को बुरा कहता हो? कोई है? खारजियों के अलावा जो खारजी थे हजरत अली के जमाने में, वही लोग तो हजरत अली के बारे में बुरा बोलते थे। बाकी तो किसी ने बुरा नहीं बोला, हत्ता कि शिया भी हजरत अली को बुरा नहीं बोलते, सुन्नी भी हजरत अली को बुरा नहीं बोलते, सुन्नियों को जितने फिरके हैं वो भी हजरत अली को बुरा नहीं बोलते। तो फिर ये मिसाल कहीं पर लगती नहीं है। ये तो शियाओं ने सुन्नियों को बदनाम करने के लिए, क्योंकि हजरत अली को शिया जो है हजरत अली को सबसे ऊपर रखते हैं, इसलिए उन्होंने जब अहले सुन्नत बोलेगा कि हजरत अबू बकर भी हैं और फला भी हैं, तो क्या देखा हजरत अली की तौहीन कर रहा है, ये हजरत अली की शान घटा रहा है। यानी अगर वो तो इसलिए वो लोग बोलते हैं कि हजरत अली का जिक्र करोगे तो लोग जो है ना मुनाफिक पता चल जाएंगे। तो उनकी अपनी बनाई हुई मिसालें हैं, ये कोई हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। कोई सुन्नी किसी भी फिरके का है वो ये कभी हजरत अली के बारे में गलत सोच ही नहीं सकता। कोई है? कौन है बताइए? हमने देखा है क्या दौरमा है जहाँ पे अगर जिक्र अली की बात की जाए तो उनको परहेज। कौन सा फिरका? तो सुन्नी उलमा है भाई। मतलब किस फिरके से है सुन्नी उलमा? कौन सा, क्या नाम है? देवबंदी है? बरेलवियों में भी है? हाँ। अच्छा, कौन से वाले उलमा है? कौन से वाले? मुझे थोड़ा सा बताओ ना। मतलब बरेलवियों में भी तो काफी वो है ना, मानने वाले अलग अलग है। चिश्ती है, कादरी है, नक्शबंदी है, मदारी है। नहीं, बरेलवियों से चिश्ती, कादरी, कलंदरियों से कोई लेन देन नहीं है ना। बरेलवी मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी का। हाँ, वो मैं समझ गया, लेकिन वो कहलाते तो सब अपने को बरेलवी है ना, मतलब ये है। नहीं, सुन्नी बरेलवी अपने आप को कहलाने वाले तो हम लोग बगदादी है, कादरी है, थोड़ी हम बरेलवियों में कादरी भी हैं, बरेलवियों में चिश्ती भी हैं, बरेलवियों में रजा, वो सब है ना बरेलवियों में भी। रिजवी जो खास कर इमाम अहमद रजा खान। मैं रिजवियों की बात कर रहा हूँ। रिजवियों में भी जो अपने आप को चिश्ती भी लगाते हैं, कादरी भी लगाते हैं, निस्बत देते हैं ना वो।
वो नस्बत वाले नहीं है ना, बड़े बड़े मुफ्ती मौलवी जो। اچھا یہ جو احمد رضا خان کے ماننے والے یہ حضرت علی کے مطلب ذکر سے مطلب ان کو وہ نفرت ہوتی ہے؟ اب وقت سے وقت دیکھیے میں نے تقریروں میں جہاں ذکر امام اسی کرتا ہے. تھوڑی سی مراج بھائی آواز پکڑ رہی تھی آپ کی، اندر ہے اندر ہے آپ کیا؟ جی جی میں تھوڑا سا آرام کر رہا تھا. کیا بتا رہے تھے مراج بھائی، کیا بتا رہے تھے آپ بریلویوں کے علماء کے بارے میں؟ آپ میں نے دیکھے بہادر کی جشن امام حسین اگر ہو کربلا کا مہینہ ہو محرم کا، ساری امام پاک کا ذکر کم ہوتا ہے وہاں پہ، دوسری تقریر زیادہ ہوتی ہے. اچھا اچھا، تو آپ بریلوی نہیں ہیں، رضوی نہیں ہیں آپ؟ کیا بولے؟ آپ رضوی نہیں ہو؟ ارے میں سنی ہوں اور یہ اللہ کا ماننے والا ہوں، امام حسنین کریمین کا نام لینے والا ہوں. حسنین کریمین کو تو سبھی مانتے ہیں نا، کون ایسا نہیں مانتا بتائیے آپ؟ میں بریلی سے مراد کیا ہے بھائی؟ مطلب رضوی، بریلوی سے مراد رضوی. رضوی سے مراد کیا ہے؟ احمد رضا خان کے ماننے والے؟ نہیں. تو آپ چشتی ہیں؟ میں غوث اعظم کا ماننے والا ہوں، خاندان ہے غوث اعظم. کون ان کا؟ آپ قادری ہے نا؟ ہاں. تو قادری تو الگ کوئی ایسا وہ ایسا ہے ہی نہیں جو قادری ہو اور وہ کسی کو نہ مانتا ہو، مطلب ایسا بریلیوں کو مانتا ہو نہ کسی کو مانتا ہو. میں تو ایسا پہلی دفعہ سن رہا ہوں جو صرف قادری ہو. نہیں جتنے بھی رضوی ہیں وہ اپنے آپ کو رضوی بھی کہلاتے ہیں اور قادری بھی کہلاتے ہیں. وہ نسبت سے کہلاتے ہیں، ہم خاندان سے کہلاتے ہیں. اچھا، آپ خاندانی قادری ہیں. اچھا. تو آپ یہ حسنین کریمین جو مانتے ہیں، حضرت علامہ کاظم پاشا کو اگر آپ کہتے ہیں، علامہ کاظم پاشا سے اگر آپ کہتے کہ آپ بریلوی ہو تو آپ کو جواب دیتے کہ میں کون ہوں. اچھا، مطلب نفرت کرتے تھے وہ. علامہ علی مصطفیٰ کو آپ کہتے ہو اگر ابھی کہ آپ بریلوی ہو تو آپ کو بتائیں گے کہ میں کون ہوں. نہیں، میں تھوڑا سا یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے اب جیسے آپ قادری ہیں تو یہ بریلویوں میں اور قادریوں میں فرق کیا ہے پھر؟ یہ بھی تو ان کو مانتے ہیں عبدالقادر جیلانی کو؟ ہاں مانتے ہیں، وہ ان کی قیادت میں چلتے ہیں، ہم نسبت میں چلتے ہیں. اچھا. قیادت نسبت دونوں الگ ہوتے ہیں. ہم سے کسی کا وہ بھی صحیح ہے، وہ اپنی جگہ رائٹ، ہم اپنی جگہ رائٹ. دیکھو ان کا جواب دینا ہے قبر میں، ہم کو ہمارا جواب دینا ہے. ہماری محبت ہمارا عشق ہم جانے. تو میں یہ پوچھا تھا کہ جواب تو خیر سب کو اپنا اپنا دینا ہے، لیکن جنت پہ تو ایک ہی جائے گا نا؟ کون جائے گا؟ مطلب جو ایک 72 جو جہنمی ہے نا. تو یہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے تو یہ تو اگر یہ لوگ جنت میں کہہ چلے آئیں گے یہ تو بعد میں آیا. ہاں تو پھر تو یہ جنتی نہیں ہوا نا. جنتی اور جہنمی کی بات نہیں. اللہ کے نبی نے بڑی حدیث ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جس کو یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں نقل کرتے کہ وہ کتنا بھی بڑا حاجی ہو، نمازی ہو، جس نے مقام ابراہیم کے سامنے سجدہ کیوں نہ کیا ہو. اچھا. یہاں تک کہ حالت سجدے میں بھی اگر اس کی موت ہوئی ہے پھر بھی وہ یہود نصارہ کی اس کو جماعت میں کھڑا کر دیا جائے گا. کیوں؟ اگر وہ امام حسین اور خاندان علی کا نہ ماننے والا ہوگا. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قل لا اسلکم علیہ الا المودۃ فی القربى. نہیں تو آپ امام حسین کو مانتے ہیں؟ ہاں. اور کس کو مانتے ہیں آپ؟ ارے وہ تو ہم کس کو ہی مانتے. بہرحال آپ بتائیے آپ نے فون کس تعلق سے کیا تھا کہ آپ مجھے جانتے؟ پہلے آپ نے بھلوا دیا مجھے. میں تھوڑا سا ادھر آ گیا جو آپ نے باتیں شروع کر دی تو میں اسی بات پر آگے بڑھاتا ہوں کہ آپ کس کو مانتے ہیں؟ حضرت حسین، حضرت حسن کو، بی بی فاطمہ کو، حضرت علی کو اور سب کو پنجتن پاک کو؟ بالکل. اور کسی کو نہیں مانتے آپ؟ اور کس کو نہیں مانتے تھے مراد؟ مطلب باقی صحابہ کرام جو ہے ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہیں. ارے یار کیسی بات کر، جس سے آقا نے محبت کی ان سے کون ان کو ٹکرا سکتا ہے بھائی؟ تو پھر آپ نے حسنین کریمین کی بات ہی کیوں کری؟ پھر سب کی بات کیوں نہیں کری؟ ارے یار پہلے خاندان ہے، پہلے نبی کا گھرانہ، بعد میں سب ہے نا. یہ کس نے کہا کہ پہلے نبی کا گھرانہ؟
کیوں نہیں ہے؟ قرآن بھی بولتا ہے، اللہ کے نبی نے خود فرمایا انی تعریف اللہ کے رسول حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے بی بی فاطمہ سے کیا کہا تھا؟ بیٹا عمل کرنا، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تیرا بابا تجھے نہیں بچا سکتا، یہی بات کہی تھی نا۔ تو جو اللہ کے نزدیک جس کا عمل ہوگا اچھا وہ اس کے لیے پہلے ہے، اور جس کا عمل بعد میں اس کے لیے بعد میں۔ اللہ کے نزدیک تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ نبی کا خاندان، اگر نبی کے خاندان سے تعلق ہوتا تو کتنے انبیاء علیہ السلام ہیں جن کے ماں باپ نے ایمان لے کے نہیں آئے، جن کی اولادیں ایمان لے کے نہیں آئی، جن کی بیوی ایمان لے کے نہیں آئی۔ تو رتبے سے کچھ مطلب جو ہے نا، رتبے سے جو ہوتا ہے وہ نسبت سے نہیں ہوتا، جو رتبہ ہوتا ہے ایمان لانے کا اس سے انسان کی ویلیو بڑھتی ہے۔ اگر کوئی کہ میں نبی کے بیٹا ہوں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اگر وہ ایمان لایا حضرت نوح کا بیٹے کی بھی مثال ہے نا۔ تو یہی تو مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ حضرت نوح کے بیٹے نے ایمان لے کے نہیں آیا نا، تو وہ تو نبی کا بیٹا تھا اور اللہ کے محبوب نبی تھے وہ۔ آگے سنی نہیں نا آپ نے، حجۃ الوداع میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا انی تعریف فی الثقلین و عطرۃ اہل بیتی، کیا قرآن کو مضبوط تھامے رکھنا اور اہل بیت کو، اور اہل بیت نوح کی کشتی کے مانند ہے، اس میں سوار ہو جانا یقیناً پار ہو جائے گی۔ اس کا مطلب قرآن کو مانے اور اہل بیت کو مانے، حدیثوں کو چھوڑ دیں، نبی کو چھوڑ دیں۔ ارے حدیث تو بعد میں آئی نا بھائی، وہ حدیث جو بیان کی ہے اس میں یہ تو میں نے سنا ہے کہ میں تمہارے بیچ اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے بیچ۔ ہاں تو وہ کس کے بیچ چھوڑ کے گئے تھے؟ صحابہ کرام کے بیچ چھوڑ کے گئے تھے نا۔ ہاں تو بیچ میں چھوڑ کے جانے کے مطلب اپنی اولاد کی ذمہ داری صحابہ کرام کو اپنے دوستوں کو دے کے گئے تھے نا، وہ ان کی دیکھ بھال کے لیے۔ تو اس سے دین کا کیا تعلق ہے؟ اگر میں مروں اور اپنی اولاد کی ذمہ داری کسی کو دے کے جاؤں، اس سے دین کا کیا مطلب ہے؟ دین تو قرآن حدیث ہے نا، اللہ اس کا رسول۔ ہم دین تو اللہ کے رسول سے لیں گے نا، حضرت حسین تھوڑی نہ لیں گے۔ صحیح بات ہے مجھے اس کی میں نے جتنا ہم جو دین لیں گے قرآن حدیث سے دین لیا جاتا ہے نا۔ صحیح ہے، خیر میرا جتنا عمل ہے، میں نے جتنا پڑھا ہے، میں نے جتنا سنا ہے۔ ارے آپ کی بات کا جواب ہے، جیسا آپ بار بار حسنین کریمین کی بات کر رہے ہیں، وہ تو ایک محبت ہر مسلمان کے دل میں ان کے لیے ہے، وہ تو کرے گا محبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے سے سب کو محبت ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جیسے مسئلہ یہ آئے گا نا کہ اب جیسے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، وہ سب انبیاءوں کے بعد ان کا درجہ ہے نہیں ہے؟ کیوں ہے درجہ؟ پھر حضرت حسن کا کیوں نہیں ہے درجہ انبیاءوں کے بعد؟ کیوں نہیں ہے آپ بتائیے؟ نہیں صحیح بات ہے، وہ تو نبی کے خاندان سے ہیں، پھر بھی نہیں ہے ان کا درجہ۔ تو رتبہ جو ہوتا ہے نا، اس کی ویلیو ہوتی ہے، کسی بھی دنیا بھی لے لو یا دین کی لے لو۔ اللہ کے نزدیک بھی وہی زیادہ بڑا مومن ہوگا جو زیادہ تقوی والا ہوگا، جو زیادہ ایمان والا ہوگا۔ وہاں پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا پوتا ہے۔ اچھا صحیح بات، وہاں پر رتبہ دیکھا جائے گا کتنے زیادہ ایمان، کس کا زیادہ تقوی تھا۔ یہ میں غلط بول رہا ہوں کیا؟ اب جو لوگ حضرت حسین یا حضرت علی کا جو ذکر کر کے اور باقی صحابیوں کا ذکر نہیں کرتے، جیسے آپ سے میں نے پوچھا نہیں ہو، ارے وہ تو یوں ہے۔ ارے بھائی آپ کو جب بڑا ہی بنانا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق کو بڑا بنانا تھا، اور جب یہ بات ہم کہیں گے یا کوئی کہے گا تو کہیں گے دیکھو حضرت علی سے یا اہل بیت سے یہ محبت نہیں کرتا۔ ارے بھائی محبت کرتے ہیں لیکن مرتبہ کا کیا کریں؟ تو جو اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ یا میں کوئی بھی کسی ایک کی تعریف کروں گا تو ظاہر سی بات ہے کہ میں اس کی تعریف میں اتنا غلو کر جاتا ہوں یا کر دیتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہی سب سے اوپر ہے اور باقی کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو میں یہ پوچھ رہا تھا میراج بھائی کہ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور یہ کافی حدیثوں کتابوں میں ہے، ابو داؤد میں بھی ہے اور کئی حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور اس کا کچھ بگاڑنے والے کچھ بگاڑ بھی نہ سکیں گے حتیٰ کہ قیامت آ جائے۔ تو وہ جو گروہ ہوگا وہ تو آپ تو قادری ہیں، تو آپ تو قادری قریب 500 سال کے بعد دنیا میں آئے، تو پھر یہ قادری کے ماننے والے جنت میں کیسے چلے آئیں گے؟ کیونکہ تو بعد میں آئے۔ اور وہ جو گروہ ہوگا، پہلے آپ مجھے ایک بات بتائیے، پہلے آپ مجھے جانتے ہیں کیا؟ ہاں میں نے واٹس ایپ وغیرہ پہ نمبر دیکھا تھا آپ کا۔ کون سے اس میں دیکھے تھے آپ نے؟ اب اتنا تو مجھے یاد نہیں ہے، بہرحال ہے واٹس ایپ پہ تو آپ آتے ہی ہیں نا کبھی کبھی۔ نہیں تو آپ مجھ سے مطلب جانتے ہیں کس طرح سے، اس تعلق کے لیے آپ نے فون کیا؟ مجھے تو بتائیے۔ اصل بات یہ تھی، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ جو مکہ کے جو مشرک تھے
وہ مشرک کس عمل، کون سا عمل کرنے کی وجہ سے مشرک ہوئے، یہ میرا سوال پوچھا تھا آپ سے۔ نہیں یار کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اصل میں کیا ہے نا میری طبیعت ناساز ہے تھوڑی۔ اچھا تو میں پوچھا تھا، آپ بتا دیجیے کہ مکہ کے جو مشرکوں کا جو عمل تھا وہ کیا عمل تھا جس سے مشرک ہوئے؟ سر انشاءاللہ میں اس کے لیے بعد میں فون کرتا ہوں آپ کو۔ چلے ٹھیک ہے۔